سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال بعد: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نمبر 13 سے یعنی سورہ اعراض سے پڑھی ہے، جس کا اپنا نمبر ہے 39. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کو ثابت رکھ لیتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے. دوسری آیت میں نے آیت نمبر 68 سے لے کر کے تو آیت نمبر 70 تک میں نے آپ حضرات کی خدمت عالی میں پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں: والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کی پوجا نہیں کرتے. دا یدو قرآن مجید میں جہاں غیر اللہ کی مناسبت سے کہا گیا ہے پورے جلالین شریف میں، وہاں یا بدو کے معنی میں ہے، یدو کے معنی میں نہیں ہے.
اس لیے یہ ایک علمی خیانت ہے جو ولیوں اور غوثوں کتبوں کو لوگ کسی مشکل کے وقت پکارتے ہیں تو ان کا رد کرنے کے لیے یہ مادہ دعا سے جتنے سیغے نکال لیے ہیں، ایمانداری کے ساتھ جلالین پڑھو۔ جس جگہ یہ آیا ہوا ہے اس جگہ یعبدو کے معنی اس کے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کی پوجا کرتے ہیں مگر اللہ کی پوجا کو پاک رکھتے ہیں غیر اللہ کی پوجا سے، اور وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ ہی اس نفس کو وہ قتل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی وہ بدکاری کرتے، نہ ہی وہ زنا کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو جو آدمی ایسا کرے گا وہ اپنی سزا کو پائے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے میدان میں اس کی سزا میں اضافہ کر دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس جہنم میں وہ بڑی ذلت کی حالت میں رہے گا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر وہ اس سے مستثنیٰ ہیں جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، اچھے کام کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آخری آیت جو ہے یہ میری موضوع گفتگو ہے۔ پہلے چونکہ اللہ اس کو مستثنیٰ کیا گیا پہلے بیان سے، تو مستثنیٰ منہ کو تبرکاً میں نے پڑھا ہے، وگرنہ اصل مضمون میرا اس سے متعلق نہیں، اصل مضمون اس سے متعلق ہے کہ جو توبہ کر لے، عقیدہ صحیح کر لے، کام ٹھیک کرے، ان لوگوں کی بدیوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ دو آیتیں پڑھی ہیں، ایک وہ جس میں اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے، اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ دوسرا یہ بتایا ہے کہ جو آدمی توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لے آتا ہے، کام اچھے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ یہ اس سلسلے میں ہے کہ اکثر پچھلے وقتوں میں یہ بات بحث کے طور پر چلی آ رہی ہے کہ میاں صاحب عارف کھڑی کا جو سیف الملوک ہے نا، یہ پنجابی زبان کی ایک شعر و شاعری کی کتاب ہے، لوگوں کے اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ ایک طبقہ اس کو اس وجہ سے سمجھتا ہے بہت اچھی کتاب ہے کہ اس میں عشق اور محبت کی باتیں ہیں، آل بیت کی تعظیم ہے، صحابہ کی تعظیم ہے، ولیوں کا عظمت سے ذکر ہے۔ خود وہ آدمی صاحب ولایت آدمی سمجھا گیا ہے، جس آدمی کی ولایت پر اس علاقے کے اہل ایمان کا تواتر ہے، میاں صاحب ان لوگوں میں سے ہے۔ یہ علاقائی تواتر ہے، پورے عالم اسلام کا تواتر نہیں۔ پورے عالم اسلام کا تواتر جس کی ولایت پر ہے وہ حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الکرامات میں لکھا ہے، وہ صرف حضرت غوث ثقلین نے، جس کا پورے عالم اسلام میں جن کی ولایت پر تواتر منعقد ہے، یعنی مسلمانوں کا ایسا اتفاق کہ اہل حق میں سے کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ نہیں تو بے شمار دوسرے اولیاء اللہ ہیں جو اپنے علاقے میں بڑے مشہور ہیں، اپنی جماعت میں بڑے مشہور ہیں، لیکن کل جماعتوں نے جو اولیاء اللہ کی جماعتیں ہیں انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ایک شخص جس کو کل ولیوں کی جماعتوں نے تسلیم کیا ہے اور عالمی سطح پر تسلیم کیا ہے، وہ صرف حضرت غوث ثقلین ہے۔ یہ جامع الکرامات کے اندر حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی نے، جو جامع ازہر کے فضلاء میں سے ہیں اور وزیر المعارف تھے بیروت کے، انہوں نے اپنی کتاب جامع الکرامات کے اندر لکھا۔ تو میاں صاحب نے اس میں سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی بڑی اچھی طرح وضاحت کی ہے۔ تو ایک طبقہ جو جماعتی طور پر حضرت والی بغداد کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے سے گھبراتا ہے، ان سے اور کوئی چارہ نہ ہو سکا تو وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر طرح طرح کی تنقیدیں کرنے لگے۔ کیا میاں صاحب نے
حضرت غوث الثقلین کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ غوث الثقلین جو ہے وہ تقدیریں بدل سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے بڑی لے دے کی ہے کہ تقدیر تو اٹل شے ہے، وہ تو بدلنے والی چیز نہیں ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ کو شعر بھی پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ تو آپ کے سمجھ میں ہے ہی، اس لیے کہ آپ لوگ پنجابی زبان بولنے والے لوگ ہیں اکثر بیشتر، جو نہیں بول سکتے میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت غوث پاک شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو کام کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، غوثاں کتباں دے سر میراں قدم مبارک تریا، غوثاں کتباں دے سر میراں پیر مبارک تریا۔ اس میں تو پیران دے سر پیر محمد پر شبہ نہیں رہا نا۔ جو آج سے 25 برس پہلے کھڑی شریف کے علاقے کے کچھ لوگوں نے مجھ سے تنازع کیا تھا، میں کہتا تھا یہ پیران دے سر پیر محمد، وہ کہتے ہیں ہم اس جگہ کے رہنے والے، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ پیران دے سر پیر محمد۔ تو اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ غوثاں کتباں دے سر میراں قدم مبارک تریا۔ اب کیا کہو گے؟ غوثاں کتباں دے سر میراں پیر قدم مبارک تریا، جو دربار انہاں دے آیا خالی پانڈا پریا۔ سہ برساں دے موئے جوائے سکے نیر وگائے، کھتے روح فرشتے ہتھوں لکھے لکھ مٹائے۔ اب کھتے روح فرشتے ہتھوں یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ اگر تقدیر بدلی جا سکتی ہے تو روحوں کو واپس کیا جا سکتا ہے، اگر تقدیر نہیں بدلی جا سکتی پھر ارواح کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ بات تقدیروں کی تبدیلی کا یہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت مل جائے تو پھر میاں صاحب کو آپ کو دانشور ماننا پڑے گا، اعتراض کرنے کا تو وقت نہیں ہوگا۔ پہلی بات جو کہی ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے سو مٹا دیتا ہے، وَیُثْبِتُ، اور جو چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے۔ اب جس وقت یہ مٹاتا کیا ہے، جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس کو مٹاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے قانون میں تقدیر کے مٹنے کا کوئی چانس ہے؟ پھر یہ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا نا کہ میاں صاحب نے جناب اپنی طبع ذات بات کی ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ نے لکھا ہے کہ ایک کوئی ولی علیحدہ ہویا رد کے سے تکسیروں، چور اچکا تے منہ کالا رب بنایا پیروں۔ ساری دنیا کے جو اولیاء اللہ اس کے اپروچ میں تھے ان تک پہنچا، لیکن سب نے کہا ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے، کاری کچھ نہیں سکتے۔ اس نے کیا کیا؟ آخر کسی نے اس کو کہا اوڑک ہکس ولی نے کیا جا بغداد سہاوے، او میرا محبوب خدا دا مد تینو بخشاوے۔ مکالا کر گیا نمانا حضرت دی درگاہ، حق ادے وچ رحمت منگی میرا شہنشاہ، ہویا حکم جنابوں میرا نہ کر اس دی یاری، جو اوپرالا اس دا کرسی اس دے باب خاری، اس گلوں محبوب الہی رس ہویا مڑ راہی، جہاں ایک قدم اٹھایو سے اویں
ہو یا حکم الہی۔ اس جگہ لوگوں کا خیال ہے خدا سے روٹ کون سکتا ہے، خدا سے جھگڑے کون کر سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے جناب، ابن تیمیہ مجموعہ توحید، صفحہ 555۔ ہاں ہے نا مزے کی بات؟ مزہ تو جب ہے پیارے مدعی سے مدعا نکلے۔ ہاں سبحان اللہ۔ اس میں لکھتے ہیں ابن تیمیہ صاحب، ان کے سن ولادت ہے 661 اور سن وفات ہے 727۔ آدمی ساری زندگی ہر ولی کو برا کہتا رہا ہے، لیکن حضرت غوث کے سامنے سے گھٹنے ٹیکے۔ کہتا ہے وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشیخ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ فیما ذکر عنہ، کہ اس بارے میں یعنی تقدیروں کی تبدیلی کے بارے میں سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت مشہور ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ کہتا ہے وَبَيَّنَ أَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الرِّجَالِ إِذَا وَصَلُوا إِلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ أَمْسَكُوا، کہ سرکار بغداد نے فرمایا کہ بہت سارے مردان حق ہوتے ہیں جو تقدیر تک پہنچ جاتے ہیں، غیب کی باتیں انہیں پتہ چل جاتی ہیں، لکھی ہوئی تقدیروں کا انکشاف ہو جاتا ہے، لیکن سمجھتے ہیں خدا کا فیصلہ ہے، چپ کر جاتے ہیں۔ حضرت غوث سکرین کہتے ہیں الا انا، مگر میں ایسا نہیں کرتا۔ فإنی ان فتحت لی فی روزنۃ، تقدیر کے اندر ایک کھڑکی کھلی ہے میرے سامنے، فنازعت اقدار الحق بالحق للحق، میں اللہ تعالیٰ کی تقدیروں سے جھگڑا کرتا ہوں، حق کے لیے کرتا ہوں اور حق کے اوپر کھڑے ہو کے کرتا ہوں، حق کے ساتھ کرتا ہوں۔ آگے کہتا ہے وَالرَّجُلُ مَن يَكُونُ مُنَازِعًا لِلْقَدْرِ، غوث پاک کہتے ہیں مرد خدا تو وہ ہوتا ہے جو تقدیر سے جھگڑا کر سکے، جو تقدیر سے جھگڑا نہ کر سکے وہ مرد خدا نہیں ہوتا۔ اے مخنث نے تو مردی نے تو زن، بولی قلندر کا کلام ہے، بولی قلندر کی مصری ہے۔ اے مخنث نے تو مردی نے تو زن، مثل شیطان راہ مردان رامزن، او خن سے نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے۔ پوچھا خنسا کسے کہتے ہو؟ کہتے طالب المولا مذکرن، طالب العقبہ مؤنث و طالب الدنیا مخنث۔ اللہ کا طالب مرد خدا ہوتا ہے، قیامت کے کا طلبگار عورت ہوتی ہے صوفیہ کی بولی میں، ہاں، اور دنیا کا طلبگار نہ مرد نہ عورت، خنسا۔ اے مخنث نے تو مردی نے تو زن، مثل شیطان راہ مردان رامزن، تو شیطان بن کے مردوں کی رازنی نہ کر، خنسا ہو کر دنیا کی دلچسپیاں سامنے لا کر کے مردان خدا کی نگاہوں کے جو مراکز ہیں وہ چھیننے کی ٹرائی نہ کر۔ اس کے کیا کہا سرکار بغداد نے؟ مرد وہ ہوتا ہے جو خدا کی تقدیروں سے جھگڑا کرے۔ اب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے؟ کہتے ہیں والذی ذکرہ الشیخ رحمہ اللہ تعالی هو الذی امر اللہ بہ ورسولہ، کہتے ہیں جو بات سرکار بغداد نے کہی ہے نا، یہ وہ بات ہے جو اللہ نے ان کو کہی ہے، تو کہہ، وہ رسول نے ان کو کہی ہے۔ اگر 561 تک سرکار کا ارشاد چلتا ہے تو اب چلنے میں کیا امر مانے ہے؟ 470 یا 471 میں سرکار بغداد کی ولادت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں قوم کا وقت ضائع نہ کروں، جس مجلس میں بھی جاؤں دوستوں کی اطلاعات میں اضافہ کروں، زندگی کے وہ گوشے جو پنہاں ہیں
وہ میں ان کے سامنے رکھوں تاکہ ان کو ان کے اپنوں دین ایمان کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں، اپنے مذہب اور ملت اور عقائد کے بارے میں مزید یقین ہو کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ بات اگر حضرت غوث پاک کا کوئی مرید کہتا اور بات تھی۔ جس نے پہلی مرتبہ کہا یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر شریف کی طرف زیارت کے ارادے سے، سرکار کی قبر کے ارادے سے سفر کرنا یہ حرام ہے، اگر کوئی حلال سمجھ کے جائے تو کافر ہو جاتا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر تحفہ وہابیہ نے آج تک لکھا ہے کہ وہ مسلمان جو سرکار کی قبر کے ارادے سے سفر کرتے ہیں ان کو قتل کرنا درست ہے، ان کی عورتوں کو لوٹ لینا چاہیے، کنیزیں بنا لینا چاہیے۔ وہ جو خود کرتا رہا ابن عبد الوہاب نجدی، وہ یہی کام تھا نا، یہ موجودہ حکومت ان کے پیروکاروں کی ہے نا۔ شامی رحمۃ اللہ نے ان کے بارے میں یہی بات لکھی ہے کہ یہ دور حاضر کے خارجی ہیں۔ یہ شامی کے جلد 4 کے اندر بہت بات موجود ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں ینتحلون بمذہب الحنابلہ، کہتے ایک وقت تو وہ کہتے ہیں مذہب حنبلی پر ہیں، لیکن یہ مذہب حنبلی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا مذہب ہے، وہ دور حاضر کے خارجی ہیں۔ تو وہ آدمی مخالف دھڑے کا آدمی کر کے کہتا ہے، حضرت غوث الثقلین نے جو کہا نا میں تقدیروں سے جھگڑا کرتا ہوں، جب تک تقدیر ٹل نہ جائے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ کہتا ہے جو اس نے بات کہی ہے نا حضرت غوث الثقلین نے، یہ خدا کے حکم سے کہی ہے۔ اس سے پتہ چلا وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ولی براہ راست خدا سے رابطہ رکھتا ہے۔ ہاں ولی رب سے بات کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھیر لیا، فرمانے کے بتا ولی اللہ سے بات کر سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ میں اسی وقت پڑھ کے آیا تھا، دماغ میں بڑی حاضری سی۔ فرمانے کے تم نے خود ایک دن تقریر میں نہیں کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی رب سے بات کی ہے؟ جو بن دیکھے، علامہ بیضاوی کے شارحین نے اس پر بڑی گفتگو کی ہے، منہم من کلم اللہ پر، کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ علامہ بیضاوی کہتے ہیں سرکار 2 مرتبہ مراد ہو سکتے ہیں، بدرجہ اولیٰ مراد ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ جو بن دیکھے بات کرے وہ کلیم اللہ ہو سکتا ہے، جو دیکھ کے بات کرے وہ کیوں نہیں کریم ہو سکتا؟ حضرت صاحب کا رحمۃ اللہ کا علم لدنی تھا، مجھے گھیرتے۔ میں نے کہا اگر سرکار دو عالم صاحب نے بات کی ہے تو ان کی خصوصیت پر اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کی بات ہے، یہ ولی ہیں، ولی اس خصوصیت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ان کا تم نے خود ایک دن تقریر میں کہا تھا کل ما یمکن معجزۃ للنبی یجوز ان یکون کرامۃ للولی، جو چیز نبی کا معجزہ ہو سکتی ہے وہ اس کے امتی ولی کے لیے کرامت کی صورت میں آ سکتی ہے۔ اور اس پر تمام علماء عقائد متفق ہیں۔ میں نے کہا یہ تو کہا تھا۔ کہا پھر سرکار نے اگر بات کی ہوئی ہے اور وہ بطور اعجاز کی تھی، عادت نہیں ہے پروردگار کی، غیر عادی امر ہے، اس لیے معجزہ ہے وہ، تو پھر اگر سرکار نے وہ بات کی، سرکار کا معجزہ ولی کی کرامت ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں چپ کر گیا کہ اب جو باتیں میری عقل میں تھیں وہ تو میں نے کہہ ڈالی تھیں، اسی سال میں پڑھ کے فارغ ہو کے آیا تھا۔ تو آپ اس وقت طبیعت بقدر جلال کے آثار ہیں، کہتے ہیں ہاں ولی اللہ سے باتیں کر سکتا ہے۔ اور جس دن وہ مفتی صاحب سے کلام الہی پر مناظرہ ہوا تھا نا 4 گھنٹے کا، جس میں آپ بھی موجود تھے نا موجود آپ، ہاں، اس میں علامہ شہاب الدین خفاجی نے اس آیت کے تحت ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، اس کے ماتحت لکھا۔ علامہ شہاب الدین خفاجی جو ہے یہ بیضاوی کا شارح ہے، ان کا یہ کہا بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ رب سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے کر سکتا ہے یا پردے کے پیچھے سے کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں نہ وحی انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے، نہ پردے کے پیچھے ان انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات، یہ بشر کے لیے کہا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ نہیں کہا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ نہیں کہا وہ جو وحی نبوت ہے وہ نبی کے ساتھ خاص ہے، وحی غیر نبوت جو ہے وہ تو ممکن ہے، جناب مریم کی طرف وحی نہیں آئی، تو یہ بات ظاہر ہے۔
اس جگہ علامہ شہاب الدین رفاجی فرماتے ہیں اس جگہ رب نے یہ نہیں کہا کہ نبی کو حق حاصل نہیں ہے رب سے بات کرے، کہا بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے مگر حاصل ہے۔ کس طرح؟ یا پردے کے پیچھے سے بات کرے یا وحی کے ذریعے سے رب سے بات کرے۔ اب وہ بات ثابت ہو گئی۔ اس سے یہاں ابن تیمیہ صاحب کے کلام سے بھی واضح ہوا، اب جبریل تو سرکار بغداد کے پاس آنے جانے کی عادت نہیں رکھتے، وہ انبیاء علیہ السلام وحی نبوت اور وحی رسالت، سرکار پر نبوت اور رسالت بند ہے، اس کے بعد اس کے امکان کا جو قائل ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سرکار بغداد نہ ذلی نہ بروزی، نبی نہیں ہے، نبی کی اولاد ہیں، نبی کے زیر قدم ہیں، نبی کے قدم بقدم چلنے والے ہیں، ولی اللہ ہیں۔ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ جو بات انہوں نے کہی ہے اللہ نے اس کا ان کو امر دیا تھا، اس کا مطلب ابن تیمیہ صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ولی کو بھی امر الہی براہ راست ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہنا ان کے رسول نے بھی ان کو حکم دیا تھا۔ سرکار مدینہ شریف اپنی قبر میں ہوں تو بغداد میں بیٹھنے والے کو سرکار حکم دے سکتے ہیں، اگر یہ عقیدہ ان کا نہ ہوتا یہ بات نہ کہتے۔ اگر کوئی بزرگ دیکھنا چاہے تو یہ بات دیکھے۔ یہ 555 ہے، فوٹو سٹیٹ آپ کرانا چاہتے ہیں تو کرا سکتے ہیں۔ یہ حضرت سرکار بغداد کا کوٹیشن ہے جو انہوں نے پازیٹیو انداز میں پیش کیا ہے کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیروں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ اب جناب یہ تو ایکسکلپٹری ایویڈنس تھی جس کو ہم نے پیش کر لیا، اور اس کو الزامی جواب بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بات تم خود کہہ چکے ہو وہ ہم تمہارے خلاف پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ میرے پاس ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ کا یہ جلد اول ہے، اس کے اندر اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی رب سے جھگڑا کرے گا کہ میرے ماں باپ کو جنت میں بھیجو نہیں تو لڑوں گا، رب کریم اس کے راضی کرنے کے لیے اس کے جھگڑے کو تسلیم کریں گے اور اس کے ماں باپ کو جنت میں بھیجیں گے۔ بھائی انہوں نے توبہ نہیں کی تو کہا نہ کی، وہ اس کو تو راضی کرنا ہے، کون ہے وہ؟ یہ 512 ہے اور کتاب کا نام ہے، یہ کتنی مرتبہ اس کو چھیڑیں گے؟ میں تو جو شبنم کا قطرہ گرتا ہے نا کبھی پھول کی پتی پر، اس کی چسک کو بھی میرا ذہن محسوس کرتا ہے، میں دماغی کام کرنے والا آدمی۔ جی لیجئے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حیدر کرار کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم السلام کا ارشاد ہے، اس میں تھا نا کہ اس گلو محبوب بولو کہ رسمڑیا بڑھ رہی، روٹھنے کا منظر بیان کیا نا۔ اس جگہ ابن تیمیہ نے کہا نا کہ سرکار بغداد رب سے جھگڑا کرتے ہیں، تقدیریں ٹلتی ہیں۔ اس جگہ ہم دیکھیں گے کہ کیا حدیث کی روح سے بھی یہ بات ثابت ہے کسی کو جھگڑا کرنے کا حق ہے؟ جناب مولا مرتضیٰ اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان السقط لیراغم ربہ اذا ادخل ابویہ النار، ایک بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر گیا ہوگا، وہ نارمل بچہ پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے گر گیا، قیامت کے میدان میں اس کو جسم و جان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جس وقت اس کے والدین کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالنا چاہیں گے، وہ رب سے لڑائی کرے گا۔ سمجھ آئیے بات؟ اب ایک ماں کے پیٹ سے گرنے والا بچہ جس نے کوئی اللہ اللہ کی نہیں ہے، عبادت کی نہیں ہے، مجاہدے کیے ہی نہیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علم اس کے پاس آ ہی نہیں سکا، اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات اس تک پہنچ ہی نہیں سکی، جس نے پوری زندگی دراست العلم حتی صرت قطبا، دراست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ یا ساری زندگی کتابیں پڑھاتے پڑھاتے زندگی بیت گئی، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے رازدار ہیں، کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابوں والا پھٹا میرے نیچے سے کھینچ کے نا قطبیت کے پھٹے پر مجھے سوار کر دیا۔ مجھے پتہ اس وقت چلا جب قطبیت کی شوائق پر جا پہنچا، قطبیت کی چوٹیوں پر جا کر کے بیٹھا، لیکن کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا رازدار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ میں 1,25,000 یا 24,000 علماء ربانی نے شرکت کی،
پوچھا پڑا کس سے تھا؟ کہا سرکار بغداد سے۔ کسی عالم کی تاریخ میں ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں 1,24,000 یا 25,000 کے ہیر پھیر میں اس کے اپنے شاگردوں نے شمولیت کی ہو؟ پوری امت مسلمہ میں اس شان کا اکیلا فاطمہ کا لال ہے جس کا نام غوث الثقلین ہے۔ ان السقط لیراغم ربہ اذا ادخل ابویہ النار، ماں کے پیٹ سے گرنے والا بچہ قیامت کے میدان میں رب سے جھگڑا کرے گا، رب سے لڑائی کرے گا جس وقت اس کے والدین کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ فیقال ایھا السقط المراغم ربہ، کہا جائے گا اور رب سے جھگڑا کرنے والے گرے ہوئے بچے ادخل ابویک الجنہ، یار جھگڑا نہ کر، یہ لے اپنے والدین اور جنت میں کو لے جا۔ یار انہوں نے توبہ کی ہوئی ہے، کہا توبہ کی ہوئی تو دوزخ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ سرکار نے شفاعت کی ہے، کہا سرکار کی شفاعت تک نوبت ہی نہیں پہنچی، فیصلہ ہو گیا ان کو دوزخ میں ڈالو۔ اب سرکار نے چانس دیا کہ اس کا بھی راز واضح ہو۔ میری کلمہ پڑھنے والیوں کے پیٹوں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی صاحب استعداد ہوتے ہیں، وہ بھی قیامت کی گرمی میں کام آ سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اب مجھے یہ پڑھنے کا حق ہے کہ نہیں؟ اس گلوں محبوب الہی رسو یا مڑ راہی، جہاں ایک قدم اٹھایا سو اویں ہویا حکم الہی۔ کہ وہ کرے گا کیا؟ فیجرہما بسررہ، ان کی کمروں سے پکڑ کے ان کو کھینچ کے جنت کی طرف لے جائے گا، حتیٰ یدخلہما الجنہ، حتیٰ کہ ان دونوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر ایک ماں کے پیٹ سے گرنے والا بچہ خدا کی بارگاہ میں جھگڑا کرنے کا حق رکھتا ہے تو نبی پاک کا لگتے جگر حضرت سیدہ خاتون جنت کا کی اولاد پاک کا فرزند عظیم وہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کیوں نہ کر سکے؟ معلومات جھگڑے کا رائٹ ہے پر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور تقدیریں بدل سکنے والی چیز ہے، جو تقدیر نہیں بدل سکتی اس کی بھی ایک قسم ہے، لیکن متعدد اقسام ہیں جو تقدیریں بدلنے والی ہیں۔ اس پر اب گفتگو کرتے ہیں کہ کیا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقدیر کے بدلنے کے بارے میں اقدامات کیے تو پروردگار نے بدلے کہ نہیں؟ اب جناب اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ نہیں کہ یہ مرتد ہو جائے گا؟ یہ ایک خوک چرانے والی خاتون پر دل میں دے بیٹھے گا۔ اب جناب اس کے نامہ اعمال میں سے وہ بات مٹی کہ نہ مٹی؟ کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ اعمال سے مٹی کہ نہ مٹی؟ اب اگر میں قرآن مجید سے اس کی شہادت پیش کر دوں تو پھر قرآن مجید کے اگر یہ شہادت کہہ دے کہ جو اس کے وہ نامہ اعمال میں وہ گناہ تھے، لکھے ہوئے تھے، مقدر تھے، اس نے کیے، اس کے کرنے کے بعد مٹ گئے، اگر اس کا ثبوت قرآن سے مل جائے تو اس میں نام شیخ سنان کا نہیں آئے گا، کیٹیگری آئے گی کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر اس پر حدیث بھی مل جائے تو پھر میں آپ کا وقت تو ضائع نہیں کیا ہوگا نا؟ کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر جو میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 پڑھی ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو توبہ کر لے، توبہ تو کرنے آ ہی گیا تھا نا، اب توبہ کی قبول ہونے کی بحث تھی۔ توبہ کی قبولیت جگہ سے بھی تعلق رکھتی ہے، وقت سے بھی تعلق رکھتی ہے، شخص سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ یہ شواہد میں ابھی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ تقدیروں کو بدلنا ہو تو کیا ہیلے کرنے چاہیے۔ جس وقت اس جگہ پہنچے جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور کام ٹھیک کیے، ان کی بدیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل ڈالے گا۔ اس پر جناب امام قرطبی کی تفسیر قرطبی
مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسپین کا رہنے والا آدمی ہے، میرے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ میرے دھڑے کی وہ بات کرے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی، یہ جو آپ کا تعویذ میرے گلے میں ڈالا ہوا ہے، انٹرنیٹ ہی صحیح. یہ ماشاء اللہ جی. یہ میرے پاس جو جلد ہے یہ جلد نمبر 9 اور 10 ہے. جلد نمبر 9 اور 10 میں یمحو اللہ ما یشاء یثبت، اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ امام قرطبی نے تفسیر کیا کی ہے. اس کے اندر وہ حدیث پیش کرتے ہیں مسلم شریف کی، اور مسلم شریف کی حدیث میں راوی اس کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم السلام نے اس کا ذکر کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا میدان ہوگا، ایک آدمی کو اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا، اور اس پیشی میں پیش ہو کر کے جب اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ اقرار کرے گا کہ چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے. یوزر علیہ صغائر ذنوب، صغائر ذنوب ہی، اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا وہ پیش کیے جائیں گے. وہ کہے گا ہاں میں نے کیے ہیں، لیکن وہ دیکھے گا کہ میری تمام بدیوں کے خانے میں نیکیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ ابو ذر راوی ہیں اس حدیث کے، مسلم شریف کے اندر ہے موجود. ہاں، اور امام قرطبی لکھتے ہیں، دور حاضر کے جو مصنفین ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے بھی لکھی ہے. ہاں، مسلم شریف کا حدیث ہے، لکھیں کیسے نہیں. اور یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مدنی کے اندر بھی لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے اس کو دکھائے جائیں گے، وہ دیکھ کے حیران ہوگا کہ بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہوئے فلاں فلاں وقت میں کیے ہیں، تو وہ کدھر چلے گئے؟ وہ کہتا ہے میں گھبرا کے پوچھتا ہوں یار میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھے ہوئے ہیں. جب لکھے ہوئے دیکھے گا تو وہ ساری نیکیاں بھری ہوئی ہیں. وہ کہے کہ یار میں نے تو جو گناہ کیے تھے، یہ تو گناہ کا وقت ہے، گناہ کیا ہوا ہے، بڑے سائز کا کیا ہوا ہے. کہتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا انی لعالم آخر آل الجنت دخول الجنہ و آخر آل النار خروج منها رجل یؤتی به یوم القیامہ یقال عارضوا علیہ صغار ذنوبہ. حضور کہ چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کرو، ورفع عنہ کبارھا، جو بڑے گناہ ہیں یہ شرمندہ ہوگا، وہ اس کے سامنے نہ رکھو. فتعرض علیہ صغار ذنوبہ فیقال عملت یوم کذا و کذا و کذا وعملت یوم کذا و کذا و کذا، میں نے تو فلاں فلاں دن میں یہ بڑے بڑے گناہ کیے تھے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. فیقول نام لا یستطیع ان ینکر، وہ کہے گا ہاں میں نے کیے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتا. وہ مشفق من کبار ذنوب ہی، وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں ڈر رہا ہوگا. ان تورض علیہ کہ اس پر وہ پیش کی جائے. فیقال له فإن لك مکان کل سیئۃ حسنۃ، جتنی یہ تیری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں نا یہ وہ تمہاری بدیاں تھیں، ہم نے اس کو نیکیوں میں بدل ڈالا. اس وقت وہ کہتا ہے کاش میں نے بہت گناہ کیے ہوتے، میں نے یہ تھوڑے کیے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، اب سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کا لکھا ہوا تھا اگر وہ مٹایا اور مانے کون سا ہے؟ ہاں، اس وقت وہ آدمی چاہے گا کہ میں نے تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں، یہ بڑے بڑے جو گناہ میں نے کیے ہوئے تھے ان کے بدلے میں بڑی بڑی نیکیاں، جس سائز کے وہ گناہ تھے اس سائز کی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، کاش میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے. اس وقت حضرت ابو ذر فرماتے ہیں سرکار دو عالم السلام کی مسکراہٹ نکل گئی، حتیٰ ظہرت نواجذہ، حتیٰ کہ سرکار کے وہ جو چبانے والے ڈاڑیں وہ بھی سرکار کی ظاہر ہو گئی. یعنی سرکار کو بھی مزہ آ گیا کہ اللہ کریم میری امت کو کس محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس
پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد۔ کیوں بھائی؟ میاں صاحب نے جو کوئی بات کہی وہ اپنی طرف سے تو نہیں کہی، میاں صاحب ہماری طرح کا انپڑھ آدمی نہیں تھا، میاں صاحب بڑا فاضل آدمی ہے، ہاں طبیعت میں بڑی حاضری ہے۔ سرکار کی نعت خوانی تو پھر یہ جبریل جیسی شخصیت سرکار کے نعت خوانوں کے آ کے تائید کرتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت سرکار حسان بن ثابت جب میری نعت کا باب چھیڑتا ہے تو جبریل امی کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، جاؤ جا کر اس کی رہنمائی کرو، مدد کرو۔ اور کسی مقرر کے بارے میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی تقریر کرنے لگا ہو تو جبریل امی اس کی مدد کے لیے آیا ہو، لیکن جس وقت حضرت حسان بن ثابت سرکار کی نعت پڑھتے ہیں کہا جبریل کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور کام چھوڑ دو، یہ سرکار کی نعت ہے۔ سرکار کی نعت پڑھنا معمولی لوگوں کا کام نہیں، سمجھ آئیے بات۔ یہ میرے پاس جو قرطبی شریف ہے اس کا صفحہ نمبر 78 ہے، جو آدمی فوٹو اسٹیٹ کرانا چاہے کرا سکتا ہے۔ حدیث سے ثبوت مل گیا نا کہ روٹھنے کا بھی حق ہے، لڑائی کرنے کا بھی حق ہے، جیسا کہ عام طبقہ جو حضرت جناب ابو طالب کے بارے میں تنقیدی جملے کستے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ اگر آپ وہ کام کر لیں جو میں کہتا ہوں تو میں رب کی بارگاہ میں آپ کے بارے میں جھگڑا کروں گا، اگر جھگڑے کا رائٹ نہ ہو تو کیوں کہتے؟ یہ جدی بات ہے کہ وہ آپ نے اس روایت کا معنی کیا لیا ہے، لیکن یہ بات تو آپ کی زبان سے بھی ثابت ہوگی کہ جھگڑا کرنے کا رائٹ بندگان خدا کو ہے۔ ابن ماجہ یاد رہے گی 512 جلد نمبر اول، اور یہ قرطبی کا جلد نمبر 13 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 78 ہے۔ یہ حضرت مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ ساری باتیں ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب اس کا تقدیر کا صرف بدلنا نہیں، بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا۔ جو بدیوں اس نے کی ہوئی تھی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو ایک مرتبہ سمجھنا پڑے گا۔ آپ نے اس کو شعر کی زبان سے سن کے مزہ لے لیا ہے، اس کی گہرائی تک اپنے دماغ کو پہنچانے کی ٹرائی نہیں کی۔ جو بدیاں اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھی تھی مقدر میں تھیں کہ نہیں؟ سرکار بغداد کے ذریعے سے وہ بدلی کے نام، آپ کہیں گے صرف وہ معاف ہو گئی، یہ بدلی؟ میں نے قرآن مجید سے استشہاد کیا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 کی آیت نمبر 70 ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی بدیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس پر کسی حدیث کی بھی ضرورت رہ جاتی ہے، لیکن مزید وضاحت کے لیے میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مسلم شریف کے متن سے حدیث پیش کی ہے، جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے تو وہ ڈرے گا، وہ بڑے بڑے گناہ نہیں آئیں، کہا بڑے گناہ نہ پیش کرو، یہ میرے سرکار میرے دوست کا غلام ہے، شرمندہ ہوگا جب وہ کہے گا یار میں نے تو فلاں فلاں یوں بھی کیا تھا تو وہ کوئی نہیں ہے، کہا وہ مٹا کے یہ جو نیکیاں نظر آ رہی ہیں نا چمک رہی ہیں، یہ ان بدیوں والے خانوں میں ہیں، تیرے جس سائز کی بدیاں تھی اس سائز کی نیکیاں کا ڈالی۔ تو کہتا ہے کاش میں نے اور بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے۔ یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں بھائی؟ آئیے آگے چلتے ہیں اس پر کہ تقدیر کے بدلنے کے فارمولے۔ ایک تقدیر کے بدلنے کا ذریعہ ہے دعا، یہ جو کہتے جی دعا کرنا، خود دعا کرے یا کسی سے دعا کرائے، لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، حدیث صحیح کے اندر آتا ہے کسی زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کرو، کوئی گناہ کیا تو بھی توبہ کرو، نہیں کیا تو بھی توبہ کرو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ حضور سرور عالم کی ذات پاک جو اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیے اور پاک دنیا سے گئے، کم از کم 70 مرتبہ دن میں استغفار پڑھا کرتے تھے، اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی سرکار کی سنت سمجھ کے استغفار پڑھنی چاہیے۔ کہا جو شرابی ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، زانی کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ کہتے میرا کاروبار ٹھپ کر گیا ہے، میرے بچے نافرمان ہیں، تو خود اپنے ماں باپ کا فرمان بردار ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کے نافرمان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ماں باپ راضی ہوں دعا ٹلتی نہیں ہے۔
اب آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ دعا کے ذریعے سے جو تقدیر بدلتی ہے اس کا فیشن کیا ہے۔ یہ میرے پاس نبراس ہے، اس کا صفحہ 296 ہوگا۔ صفحہ 296 میں آپ جس طرح مجھے میری زبان سے سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں شاید یہ جاتے جاتے ہی اس نے تیار کر لیا ہوگا، کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور یہ نبراس جو ہے اس کی تو کتابت میں اتنی غلطی ہے کہ خود لکھنے والا بھی ہو تو وہ کہے میں نے غلط لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا، لیکن وہ کانٹیکسٹ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ صفحہ 296 پر جا کے حدیث ختم ہوتی ہے، لیکن شروع ہوتی ہے صفحہ 295 پر سے۔ ان صوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ، یہ صوبان وہ صحابی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی حدیث کے راوی ہیں مشکات شریف میں، یہ وہ راوی ہیں، معتبر آدمی۔ اس پر ہمارے اکابرین نے کافی کچھ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی ان کی صحت کلام پر کافی کچھ لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا مگر دعا ٹال دیتی ہے۔ کیوں جناب؟ سرکار کے حدیث پیش ہونے کے بعد کیا بحث رہ جاتی ہے؟ اس میں یہ بتایا نا اسے جو گناہ کیے تھے ان کو نیکیوں میں بدلا جاتا ہے۔ تو صرف تقدیر ٹلتی نہیں، تقدیر بدلتی اور بدلتی بھی نیکیوں میں ہے۔ جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا یہ گناہ کرے گا، اسے کر ڈالا ہے۔ اب کرنے کے بعد بھی جب بدلا جا سکتا ہے تو کرنے سے پہلے بدلنے میں کیا مرمانے ہے؟ آئی بات خیر جی میں اس جگہ سرکار فرمایا اگر آپ کو تقدیر بدلنی ہے نا تو جاؤ کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرو، کسی سے دعا کراؤ۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام مشکات شریف باب الیمن والشام، مشکات کا سب سے آخری باب، اس میں جناب حیدر کرار حضرت فاروق اعظم کو کہا کہ اے میرے دوستو تمہاری ملاقات ہوگی حضرت اویس کرنی سے، وہ جنگل میں رہتا ہے، اس کی ایک ماں ہے، اس کی مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکتا، اس کے بدن پر سفید داغ ہے۔ یار اس کے وہاں کے رہنے والوں کو جب پتہ نہیں تو سرکار کو کس طرح پتہ ہے؟ دیکھنے والی بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ جب تمہاری ملاقات ہوگی ایسا کرنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے اس سے دعا کرانا۔ مغفرت کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو انہوں نے گناہ کیے ہیں ان کے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، وہ دعا کرے گا تو ہوگا کیا؟ وہ گناہ جب مٹ جائیں گے تو تقدیر مٹی کہ نہ مٹی؟ لا، اب وہ ہے یہ کر چکنے کے بعد، یہ پہلے ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا مگر دعائیں بدل دیتی ہیں۔ یہ جو سب لوگ کہتے ہیں امی جی دعا کرے، ابا جی دعا، یہ بے مقصد بات نہیں ہے۔ پیر سے کہتا ہے حضرت دعا کرنا، استاد سے کہتا ہے حضرت دعا کرنا، چچے باموں دادے سے کہتا ہے دعا کرنا، یہ بے مقصد چیز نہیں ہے۔ سرکار کا فرمانا ہے، حضرت صوبان راوی ہیں، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا مگر دعا بدل ڈالتی ہے۔ اب بندہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی کہ بندہ تلاش کرو۔ ہاں پہلے یہ سمجھ لو ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں بھی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی جو عمر سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، مسلم اور بخاری دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، جس وقت بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں پانی کی صورت میں منجمد ہوتا ہے، 40 دن اس پر گزر جاتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، جا کر کے دیکھ کیا صورتحال ہے، دیکھ آتا ہے۔ 40 دن اور گزر جاتے ہیں تو وہ اس کا منجمد خون بن جاتا ہے، جاؤ دیکھ آتا ہے یہ صورتحال ہے۔ پھر 40 دن جب اور گزر 120 دن گزر جاتے ہیں، اس کا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت پروردگار عالم کہتے ہیں ایک تو یہ فیصلہ کرو کہ یہ کھائے گا کیا، یہ مرے گا کب، اور یہ آدمی خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ اس کے رزق کا فیصلہ، اس کی موت کا فیصلہ، اس کی زندگی کا فیصلہ
شقی اور بدبخت میں سے ایک بات، یعنی 4 چیزوں کا فیصلہ کر کے اس کے بعد روس میں پھونکی جاتی ہے۔ اس سے لوگ کہتے ہیں یہاں جناب یہ تقدیر ہے، یہ ٹلتی نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ رزق ان معاملات میں سے ایک ہے نا کہ جو نہیں ٹلتا۔ سرکار نے فرمایا کہ لا یزید فی العمر الا البر، کہ عمر میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا مگر نیکی جو ہے اس میں اضافہ کرتی ہے۔ اور آگے اس کا بھی ذکر کیا کہ من احب ان یبسط فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، حضور فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق اس کا لکھا ہوا ہے نا، وہ مقدر ہو چکا ہے نا، مقدرات کو اٹل تسلیم کیا جاتا ہے نا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ولا یزید فی عمرہ الا البر، عمر میں بھی اضافہ نہیں ہوتا مگر نیکی اس میں اضافہ کر دیتی ہے۔ محدثین نے اس کے نیکی کے معنی اور لکھے، ان کا کہ البر الاحسان الی الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا نام اس جگہ حدیث کے اندر بر ہے، کیونکہ موضوع کو ایسا چھڑا ہوا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مخاطب کو کہا اگر عمر بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے والدین سے نیکی کرو۔ ہاں سمجھو، اپنے ماں باپ سے نیکی کرنا بھی کیسا گر ہے۔ جس کی ماں زندہ ہے ماں کو خوش کرو، جس کا باپ زندہ ہے باپ کو خوش کرو، دونوں زندہ ہے دونوں خوش کرو، اس سے کوئی کنگال نہیں ہوتا۔ محنت کرو اللہ راضی ہوگا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اب کہو کہ جناب یہ حدیث روایت کس نے کی ہے؟ کہا رواہ ترمذی، پہلی جو حدیث ہے جس میں کہ لا یرد القضاء الا الدعاء، اور ولا یزید فی العمر الا البر، کہ دعا کے بغیر کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی، اور دوسرا کہ نیکی کے بغیر، والدین کی خدمت کے بغیر اور کوئی چیز عمر بڑھانے والی نہیں ہے۔ کس نے روایت کی ہے؟ رواہ ترمذی والحاکم و ابن حبان فی صحیحہما، یعنی یہ روایت کی ہے امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر، اور حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر، اور ابن حبان نے 6 جلد میں کی صحیح ابن حبان ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ثابت ہوا کہ نہ ہوا کہ تقدیریں بدل سکتی ہیں؟ تو اگر ارنتو خیرے کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے تو غوث جے ایک آدرد دی مارن ہوندا ملک ویرانی، ہر ایک کی دعا کی ایک قیمت نہیں ہے۔ غوث جیسا آدمی جے ایک آدرد دی مارن ہوندا ملک ویرانی، کو کافاں دی سبزی سردی ندیاں رہ نہ پانی، کو کافاں دی سبزی سردی ندیاں رہ نہ پانی۔ مشکات شریف باب فضل الفقراء، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، رب اشعثا اغبرا مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سارے ایسے بکھرے ہوئے بالوں والے ہوتے ہیں، بڑے ہوئے ناخنوں والے ہوتے ہیں، جوئیں چل رہی ہوتی ہیں، ہاتھ میلے کچیلے ہوتے ہیں، باروں خاکی اندروں آتش مندے حالو خستوں، جے ایک نعرہ کرنا محمد ڈگن پاڑ شکستوں، جے ایک نعرہ کرنا محمد ڈگن پاڑ شکستوں۔ اب تو سمجھ آئی ہے نا، دعا بھی کوئی چیز ہے۔ تو غوث پاک جیسی شخصیت کا نام نہیں ہے یہ، کم میلے کچیلے کپڑوں والے۔ سرکار بغداد پر تو ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کی مالی حالت میرے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، آپ کا لباس میرے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے تو دھونی کا بادشاہ ہے۔ انا الجیلی والمخدا مقامی واعلامی علی راس الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر میرے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔
نظرت الا بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. تیری رعایا میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں پر تو بال بھیگا نہیں کر سکتا، پر میرے ماننے والوں میں ہندو نے مجھے پکارا کہ اس وقت میں ہندوستان کے جنگلوں میں ہوں، مجھے قزاقوں نے گھیر لیا ہے، میری بیوی کی عزت میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، زیورات اتار رہے ہیں. میں نے کہا خود اتار کے دے دیتا ہوں لیکن ہماری عزت ضائع نہ کرو، لیکن وہ کسی بات سے پرہیز نہیں کرتے. اے غوث الثقلین تیری 11ویں دینے والا ہوں، آج پہنچنے کا وقت ہے. مردانو کوئی یاد کریں دا اوکھے سوکھے ویلے، مرد ونگارے کدی نہ ہارے وانگن شہر مریلے. حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، آپ کی ایک مریدہ پر الزام آ گیا، اس کو اس الزام کے سلسلے میں دلی کے شاہی مینار پر چڑھا کے اس کو نیچے گرانے لگے. اس کے پاس کوئی اپنی برات اور بے گناہی کا ثبوت نہیں تھا. اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے سید بہاؤالدین، اے نبی پاک کے پیارے بیٹے نقوی سادات میں سے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. خواجہ بہاؤالدین کہتے ہیں، سید بہاؤالدین کبھی نہیں کہتے. پتہ نہیں سید سے کیا عداوت ہے. اس وقت میرے بیگ میں کتاب پڑھی ہوئی ہے جس کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ امام نقی کی اولاد میں سے، ہاں سادات میں سے ہیں، اور خاندان نقشبندیہ کے مورثان اعلیٰ جو ہیں وہ بھی اولاد رسول ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو بیعت چلی تھی، جس نے حضرت سرکار دو عالم السلام سے بیعت کی ہوئی تھی وہ کسی اور سے بیعت کر سکتا تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بیعت تو ان سے نہیں تھی، صرف خلافت تھی، خلافت سے بیعت ثابت نہیں ہوتی. پھر آگے جو ان کے استحالات ہیں وہ بنتے ہی نہیں ہیں اس طرح کے کہ انہوں نے کبھی حضرت قاسم سے کوئی طریقت سیکھی ہو، اس لیے کہ قاسم 104 میں فوت ہوئے اور حضرت محمد باقر 114 یا 118 میں ان کا وصال ہوا. ظاہر ہے تربیت بھی والد صاحب سے لی، اور یہ بالکل اس کتاب کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ ان کی بیعت جو ہے جناب قاسم سے نہیں تھی، بیعت ان کی حضرت امام محمد باقر سے تھی، اپنے والد صاحب. قاسم الولایت جو پوری روئے زمین پر ولایتیں بانٹتا ہے وہ باپ ہے، تربیت بھی ان کی ہے. اس طریقت کا والی وارث کوئی نہیں تھا، تو حضرت امام جعفر صادق نے اس کو قبول فرمایا اور اس کے سرپرستی فرمائی. اس سے خاندان نقشبندیہ کا سلسلہ چلا. تو پھر اس کا ذکر کرتے وقت سید کے لفظ کو پی جاتی ہو یار. سادات سے ایسا بغض تو کبھی نہیں کرنا چاہیے. سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، ان کو پکارنے والی نے مینار پہ کھڑے ہو کے کہا، اے شہنشاہ نقشبند، میں اس وقت ملزم قرار پائی ہوں، میرا والی وارث کوئی نہیں ہے، پر تیرے سلسلے کے مریدہ ہوں. آج پہنچنے کا وقت ہے، آج پہنچو. جب اوپر سے اسے گرایا گیا، شہنشاہ نقشبند کا نام لے کر زمین کی طرف آ رہی ہے، دیکھا کہ شہنشاہ نقشبند نیچے چادر لیے کھڑا ہے اور بچھی ہوئی چادر میں آ لگی. پوچھا آپ کون ہیں؟ ان کا جس کو پکارا تھا میں وہ ہوں. آپ بخارے سے کب چلے ہیں؟ کہا تو مینارے سے چلی ہے. تو از مینارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو از مینارہ آمدی من از بخارا آمدم. ہمارا موقف بھی سمجھے ہو، ہم قادری ہیں لیکن تمام اولیاء اللہ کو اللہ کے دوست تسلیم کرتے ہیں، کسی ولی کے ساتھ بغض کرنا حرام سمجھتے ہیں. اس آدمی کو کبھی ولایت نہیں ملے گی جو کسی ایک ولی کو بھی برا سمجھتا ہے. ہاں حضرت غوث کو جس ہندو نے پکارا تھا، کہتا ہے ایسے بدریاں چڑھی، جو پکارتا گیا بجلی کے کڑکے کی صورت میں سرکار بغداد نمودار ہوئے. ان کا کیا قصہ ہے؟ ان کا یہ آدمی ہمیں لوٹ رہا ہے، ڈس کر کے ایک تلوار ماری، گردن وہ جا لگی، ایک ایک کی گردنیں پار کر دی. اس وقت پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انال جیلی والمقدا مقامی واقدامی علی عنق الرجالی.
میں جیلان کا رہنے والا ہوں، مقدہ میرا مقام ہے اور تمام ولیوں کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے۔ غوثہ کتباں دے سر میرا قدم مبارک تریا، جو دربار اونا دے آیا خالی پانڈا پریا۔ غوث پاک شہنشاہ جیلان نے تقدیروں کے بدلنے کا بندوبست کیا کہ نہ کیا؟ کتے جو درگاہ میران دے شہرہ اتنی پارے، پیران دے سر و پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے۔ عبدالقادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں ایک درویش آئے، وہ شیر پر سوار ہیں، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے۔ آپ کے ملاقات کرنے کے وقت کہتے ہیں اس میرے شیر کو ایک گائے عنایت فرمائیے، اس کا ناشتہ ہے، اور میرے سانپ کو ایک مرغی عطا فرمائیے، اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا، فٹافٹ وہ پہلے سے تیار ہے مرغی بھی اور پہلے سے تیار ہے گائے بھی، ان کو پتہ ہے کون آ رہا ہے۔ ان کو ایک مکان میں بند کر دیا، بیٹھ کے کہا کھانا کھاؤ۔ کھانا کھانے لگے، کچھ سوالات لے کر کے آئے تھے۔ اب جناب سوال سارے سلب ہو گئے۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ مدتیں پھر اسی نشے میں رہے۔ جنہ ہک کٹ پر کے پیتا وحدت دے مد لالو، علم کلام نہ یاد رہو نے گزرے کال مقالو۔ یہ بات آپ نے اٹھ فرمائیں۔ تفسیر نسوی نے لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام جا کے اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کریم نے آپ کو ید بیضا بھی عطا فرمایا، لاٹھی بھی عطا فرمائی۔ اس وقت بیوی آپ کی کہاں تھی؟ کہا جنگل میں بیوی صاحبہ کو چھوڑ کے آئے تھے۔ اور بچے کہاں تھے؟ کہا ان کے ساتھ تھے۔ اور کون ان کے ساتھ تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ انہیں کیا کرنا تھا؟ انہیں کہہ کے آئے تھے اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ خاندان سے کہہ کے آئے تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں وہاں سے کوئی شعلہ لے آتا ہوں، کوئی لکڑیاں جلا کے لے آتا ہوں، یا وہاں کوئی بندہ ملے گا وہ رہنمائی کرے گا، لیکن میں ابھی آتا ہوں۔ امکثوا لعلیہ انی آتیکم منہا، میں وہاں سے لے کے آتا ہوں یہ چیزیں، وعدہ کر کے گئے نا۔ لیکن جب وہاں پہنچے، رب سے بات کی، مزہ ہی آ گیا۔ پورے 20 برس امام نسوی نے لکھا ہے ایک، اور فتوحات کے اندر لکھا ہے، فتوحات الہیہ میں سید سلیمان جمل نے، وہ کہتے ہیں 20 سال لگاتار 20 برس سوچ ہی نہیں آئی کہ بیوی کہاں چھوڑ کے آیا ہوں، بچے کہاں چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر انہوں نے ملازمت کی تھی نا، وہاں سے ریوڑ لے کے آئے تھے نا۔ اب وہ ریوڑ بھی، وہ بیوی بھی، اور بیٹی جوان ہو آئی تھی، اس کی شادی کی ضرورت تھی۔ 20 برس گزر گئے، خیال ہی نہیں آیا۔ کیوں؟ کجڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو، او ہو گئے نی سمن بکمن، جنہ ہک کٹ پر کے پیتا وحدت دے مد لالو، علم کلام نہ یاد رہو نے گزرے کال مکالو۔ نوشاہ حاجی گنج بخش گجرات شریف والے یہ گھر سے گھوڑے خریدنے گئے تھے، خواجہ سلیمان نوری سے پیچھا پڑ گیا۔ جب گئے تو آگے وہ چمڑے رنگ رہے تھے، لیکن جب مڑ کے دیکھا نا، ماہی دے گوڑے نینانے کچھ ایسا جادو کیتا ہے، ماہی دے گوڑے نینانے
کچھ ایسا جادو کیتا ہے، لاکھ ہیلے ترلے کر بیٹھا، پر مائی بنا مینو چین نہیں۔ تو جناب نوشو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خاندان کے لوگ ایک مدت تک انتظار کرنے کے بعد آئے کہ آپ گھر واپس چلیں۔ کہتے ہیں اب مجھے اس کتاب سے نکال دو، چھڈ بلیا پرانی بستی نو، چھڈ بلیا پرانی بستی نو، کر آباد یار دی ہستی نو، تے جڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو، او ہو گئے نی سمن بکمن ہوں، جڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو، او ہو گئے نی سمن بکمن ہوں۔ نہیں دیکھتے ہو حضرت زید رضی اللہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عربوں کے کچھ قبائل چرا کے لے آئے، منڈی میں لا کے بیچ دیا، بکتے بکاتے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بکتے بک کر آ گئے، سرکار سے ان کا نکاح ہوا، انہوں نے سرکار کو ہبتاً دے دیے۔ بعد میں خاندان کو پتہ چلا، وہ سارے اکٹھے ہو کر کے آئے، ان کا یہ تیرا ابا ہے، یہ تیری اماں ہے، یہ تیری بہن ہے، ہم تیرے سارے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ دیتے ہیں، مہربانی کرو ہمارے ساتھ چلو، یا رسول اللہ جو آپ منہ سے مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں، اس کو آزاد کر دیں۔ آپ نے فرمایا اس نے میری اتنی خدمت کی ہے، پیسے نہیں لینا چاہتا، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں، جب مثل ماہی بن گیا تکبیر کی حاجت نہیں، جب مثل ماہی بن گیا تکبیر کی حاجت نہیں۔ اب سرکار نے کہا میری طرف سے مفت آزاد ہے، سے کچھ نہیں لیتا، جا سکتے ہو زید؟ ان کا یا رسول اللہ مجھے کہتے میں جا سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا ہوں۔ وہ وجہ کیا ہے کہ زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں، جب مثل ماہی بن گیا تکبیر کی حاجت نہیں۔ ماں گلے سے لگا کے کہتی ہے بیٹے میری مامتا تمہیں یاد نہیں، میں تمہاری ماں ہوں۔ کہا تو ماں ہے یقیناً، تیری مامتا بھی یقیناً مامتا ہے، پر جڑے چڑھ گئی عشق دی مستی نو، او ہو گئی سمن بکمن ہوں، جڑے چڑھ گئی عشق دی مستی نو، او ہو گئی سمن بکمن ہوں۔ جنہوں نے تقدیریں بدلی ہیں انہوں نے اس رنگ سے بدلی ہیں۔ اب جس کو سرکار بغداد نے بخشوایا تھا وہ واپس نہیں جا سکا، وہ سرکار کے قدموں میں زندگی گزارتا ہے، اس کے خاندان کے لوگ، وہ جس عورت کے لیے اس نے اپنا دین و ایمان چھوڑا تھا وہ بھی آتی ہے۔ کہا شیخ سنان تم مجھ پر عاشق تھے، میرے لیے مرتے تھے، اب میرا دھیان کیوں نہیں کرتے؟ کہا چھڈ بھولیا پرانی بستی نو، کر آباد یار دی ہستی نو، جڑے چڑھ گئی عشق دی مستی نو، او ہو گئی سمن بکمن ہوں، جڑے چڑھ گئی عشق دی مستی نو، او ہو گئی سمن بکمن ہوں۔ تقریروں کی بحث چل رہی ہے۔ میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ کو اس لیے لانا پڑتا ہے کہ میاں صاحب پر ان دنوں میں کافی اعتراضات ہوئے، تو میں نے آج سے کوئی 25 برس پہلے لوگوں کو سنا تھا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں کوئی گھٹیا بڑھیا باتیں کرتے ہیں، تو میں نے کہا میں سیف الملوک کا صحیح طور پر سمجھنے والا آدمی نہیں ہوں، میں سیف الملوک کا ماننے والا آدمی ہوں، مگر میں میاں صاحب کا وکیل ہوں۔ اگر کوئی میاں صاحب کے کلام پر ہاتھ رکھتا ہے، ماں کا دودھ رکھے، اس کو آنسر کرنا یہ میری ڈیوٹی ہے۔ تو ان دنوں پھر دوبارہ وہ
پرانا جنون کسی کو جاگا ہے تو انہوں نے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر یہ جملے کسے ہیں، کہا کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقدیریں بدلنے کے معاملے میں یہ بات آپ نے کہی ہے، کتے روح فرشتے کولوں لکھے لکھ مٹائے۔ اب اس پر یہ جو نبراس کی عبارت بعد میں اور بھی پیش کرتا ہوں، حدیث ہے اس پر کہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی آپ کی تفسیر مظہری اور یہ جلد نمبر 5 ہے، اس پر وہ لکھتے ہیں کہ غوث پاک نے تقدیریں بدلی، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بدلی، اور کون سی بدلی؟ معلق نہیں، مبرم، اٹل۔ یہ صفحہ میری کتاب کا 246 ہے۔ اب صفحہ 246 پر جو بات لکھتے ہیں یادگاری ہے، یہ ان کی شان ہی کے لائق ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت گزری ہے یمحو اللہ ما یشاء، عنوان کلام کے طور پر جو پڑھی ہے نا، ابھی وہ میرا مضمون چل رہا ہے نا، یہ انتقالات کلام بیچ میں تھے، انتقالات کلام سے پھر میں ہم اپنے مطلب کو واپس آئے۔ یمحو اللہ ما یشاء یثبت، اس پر مختلف مذاہب انہوں نے نقل کیے ہیں کہ کیا کیا لوگوں نے کہا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت فاروق اعظم خلیفہ رسول اور مجتہد، ان کی سوچ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو فقہ حنفی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا نام عبداللہ بن مسعود ہے، کہ قالا یمحو السعادۃ والشقاوۃ ایضا، جو کہا تھا نا کہ اس کے فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی بدبختی کا، تو اس جگہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اور ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن شقاوت اور سعادت یہ نہیں بدل سکتی، اور اس کی جو موت ہے وہ بھی نہیں بدل سکتی، رزق بھی نہیں بدل سکتا۔ کہا یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اپنی سوچ ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے یہاں تک ہے لیکن بدلتے نہیں ہیں، یہ ان کے اپنی تحقیقات ہیں۔ لیکن اس پر ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس کی تحقیق ہو، ایک حضرت فاروق اعظم کی تحقیقات، پر کیا بڑھے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے مقابلتاً حضرت عبداللہ بن عباس سے زیادہ بڑے درجے کے فقیہ ہیں، اسی لیے امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہات کے چیپٹر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی بہت کم روایتیں پیش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایتیں پیش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ احتجاجاً کہا بھی تھا حضرت فاروق اعظم سے، جو ان کی لیجسلیشن تھی نا، لیجسلیٹو کونسل کے وہ ممبر تھے، ان کو احتجاج ہوا، یہ کل کے بچے کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہو؟ انہوں نے آگے کچھ بات کہی لیکن یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی سوچ ہے، ہمارے برابر کے آدمی نہیں ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں قالا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی کہتے ہیں یمحو السعادۃ والشقاوۃ ایضا، کہا کہ محا یمحو کے میں نے مٹنا اور مٹانا دونوں مانے ہیں، شقاوت بھی بدل سکتی ہے اور سعادت بھی بدل سکتی ہے، خوش نصیبی بدل کے بد نصیبی ہو سکتی ہے۔ ایک بھلا چنگا صوفی عالم فقیہ کسی اللہ والے کو ناراض کرے تو اس کو یہ نہیں پتا میں قصہ کیا کر رہا ہوں، اہل دل سے لڑائی کوئی نہ کرے۔ ہاں، کسی پڑھے لکھے آدمی نے کسی ولی کو نہیں گرایا، کسی ولی کی نگاہ نے پڑھے لکھے کو ناکارہ کر دیا ہے، اس لیے یہ جنگ کرنی صحیح نہیں ہے۔ ابن تیمیہ بھی لکھتا ہے، کہتا سرکار کے علوم دو طرح کے ہیں، ایک علوم ظاہریہ اور دوسرے علوم باطنیہ، یہ اسی کتاب پہ موجود ہے، یہ جو مجموع توحید ہے۔ کہا نبی کے باطنی علوم کا والیوم زیادہ ہے، نبی کے ظاہری علوم کا والیوم کم ہے۔ جو نبی کے ظاہری علوم کا قائل ہو، باطنی علوم کا منکر ہو، کہتا ہے کہ اشد و کفرم من الیہود والنصارى، اس کا کفر یہودیوں نصرانیوں سے بھی برا ہے۔ تو اگر وہ خود ہی تم انکار کہیں کر بیٹھے تو پھر، لیکن یہ کہاں ہے؟ اس لیے کبھی اللہ والے سے مت چھیڑو۔ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ جو آئے تھے نا، شیر لے کر کے اور سانپ لے کر کے کہ اس کو مرغی کھلاؤ، اس کو گائے کھلاؤ، سرکار بغداد نے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا نام کیا ہے؟ ان کا نام مجھے نہیں یاد رہا۔ کہا چل تمہیں اپنا شیر لے اور اپنا سانپ لے اور واپس جا۔ جب دیکھا گائے کھڑی ہے، شیر کوئی نہیں ہے،
دیکھا مرغی کھڑی ہے، سانپ غائب۔ کتے جو درگاہ میرا دے شہرا اتے نہیں پارے، کتے جو درگاہ میرا دے شہرا اتے نہیں پارے، پیرا دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے۔ آیا تھا جھگڑے کرنے کے لیے، لیکن رہ گئی بات بیچ ہی میں۔ اب کیا نعرہ ہے؟ چھڈ بلیا پرانی بستی نو، کر آباد یار دی ہستی نو، جڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو، او ہو گئے نی سمن بکمن۔ جنگ دیکھا کیسی شاندار ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں کہ نئی فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ درس یہ بات انہوں نے چربا اتارا حضرت حافظ شیرازی کے کلام کا۔ حافظ شیرازی اپنے مرشد کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بیعت ابھی نہیں ہوئے تھے، ان کے مقابلے کے لیے گئے، تو جس وقت وہاں گئے نا، پہلی نگاہ سے دیکھنے سے ساری باتیں جاتی رہی، ساری سوچ کے کھانے بند ہو گئے۔ ایک عشق شیخ کی کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ اس وقت وہ کہتے ہیں بملازمان سلطان خبر دی ہم سے رازے، کہ جہاں تواں غریب تن بنگاہ دل گدازے، کہ جہاں تواں غریب تن بنگاہ دل گدازے۔ حضرت غوث الثقلین نے اس سے مخاطب ہو کر کے کہا تمہارے آخر مقدم نے لکھا تھا تم نے کافر ہو کے مرنا تھا، خوش نصیبی ہے تیری میرے پاس آ گئی، اب کفر کی حالت میں نہیں مرنے دیتا، اب اللہ اللہ کر کے جیو گے، اللہ اللہ کر کے مرو۔ حافظ شیرازی پر بھی وہ وقت آیا کہ جب موت کا وقت آیا تو حافظ شیرازی سے پوچھا گیا کہ بتائیے اب آپ کی کوئی تمنا؟ کہتے ایک ہی تمنا ہے۔ وہ کیا؟ کہا جس کا نام جپتے جپتے قبر آ گئی ہے، اب یہ چاہوں گا آدم کے بیک خندد ہم، آدم کے بیک خندد ہم، جانچو سراہی مستان تو ہم کے گزارند نمازم۔ اب ایک ہی تمنا ہے، جس طرح سرائی مسکرا کے جان دیتی نا، آپ سرائی کو الٹائیں نا، جو آخری گھونٹ پانی کا ہے نا، اس سے جسے ٹھا ٹھا کر کے ہنسنے کی آواز کہہ کہے لگاتی ہے، کہتی ہے وہ مر رہی ہے ہنس رہی ہے، وہ کہتے آدم کے بیک خندد ہم، جانچو سراہی مستان تو خواہم کہ گزارند نمازم۔ یہ اہل سنت کا بڑا پرانا نعرہ ہے۔ سیدوں میں جو لوگ سمگلنگ کرتے ہیں نا، اس میں اولاد علی کیا کہ سید بننا چاہتے ہیں نا، سنیوں نے پہلے آل نبی اولاد علی، سید وہ ہے جس کا نانا نبی ہو باپ علی ہو، سمجھو کتنے کتنے لوگوں نے سمگلنگ کرنا چاہیے۔ کلو تقین نقین فاو علی کہا کہ نہیں، لیکن سرکار نے جب علی کہا تو کہا اطرتی آل بیتی، دو فصلیں لگائیں، سمجھو اس بات کو، اطرتی آل بیت، آل البیت کا جب لفظ استعمال ہوا تو معلوم ہے گھر سے باہر رہنے والے میری آل میں شمار نہیں ہوتے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جتنے علماء کرام بیٹھے آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے یہ سب سمجھیں۔
جیسے کہ کلو تقی نکین فہو علی، سرکار کے گھر رہنے والا ہے، نہیں رہنے والا آل نہیں ہو سکتا، جاؤ اللہ لگو۔ اگر تقوی کی وجہ سے کوئی آل ہوتا تو جس تاریخ 9 سال ہجرت میں حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کو سرکار نے امیر حج بنا کر کے بھیجا، جب وہ مقام پہ پہنچ چکے ذوالحلیفہ کے، جس کو آج بیر علی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ علی مرتضیٰ نہیں سمجھنا، وہاں کا ایک زمیندار ہے اس کا نام علی ہے۔ جب لال شاہ اور نہیں سے آڑے ہونے علی نہ سنڈ سکاری نہ سکاری، وہاں ایک ڈھوک ہے بابا، جب کوئی ان کو ایسا شیعہ سمجھ کے کہتے نا یا علی مدد، تو پھر آگے سے وہ گالیاں دیا کرتے تھے اور وہ سکاری کے علی کا نام لیا کرتے تھے۔ وہ علی اور ہیں، یہ اور علی کے نام پر ہے، ذوالحلیفہ اس کا نام ہے ہماری کتابوں میں۔ اس مقام پر پہنچے تو جناب حیدر کرار کو سرکار نے بھیجا کہ جاؤ، جب حضرت صدیق اکبر کی ایمان کی روشنی کا جائزہ لاؤ۔ سامنے نہیں ہے اونٹنی بڑبڑائی، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میری ہرس کہتی ہے، میرا پیار کہتا ہے، میری محبت کی رگیں پھڑک کے کہتی ہیں یہ سرکار کی اونٹنی کی آواز ہے۔ کوئی بیٹے کی آواز پہچان جائے پھر تو بات ہے، عشق کی انتہا ہے کہ نہیں؟ سرکار کے جانوروں کی آوازیں بھی پہچانتے ہیں۔ ماشاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا، پوچھا اے جناب علی مرتضیٰ آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا سرکار نے مجھے بھیجا ہے، یہ سورہ توبہ کے جو احکام ہیں، یہ 4 باتیں، ان کا مجھے اعلان کرنا ہے کہ جن لوگوں نے وعدے نہیں توڑے ان کے وعدے برقرار رہیں گے، جنہوں نے وعدہ خلافی کی ہے ان کو 4 مہینے کی اجازت ہے، وہ 4 مہینے تیاری کر، اس کے بعد ہماری ان سے لڑائیاں ہوں گی، اور کوئی ننگا آدمی کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، اور کوئی مشرک آج کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ان کا یہ اعلان تو میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے دے دے میں بھی کر دوں گا۔ حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں سرکار کے ارشاد کے بعد اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں تھی، خطائے اجتہادی تھی، خطائے نص صریح کے مقابلے میں اجتہاد کی کیا حیثیت بنتی ہے؟ یہ پتہ ہی نہیں کہ اجتہاد کا محل کون سا ہے۔ مولانا نص صریح ہو، نص صریح کے خلاف اجتہاد کی گنجائش ہے؟ سرکار نے مجھے کہا تو نے اعلان کرنا ہے۔ ان کا میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں آئی؟ ان کا مجھے نہیں پتا، سرکار سے آپ پوچھیں۔ واپس گئے وہاں سے، مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جس کام کے لیے جناب علی مرتضیٰ کو آپ نے بھیجا ہے وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ آپ فرمایا وہ اعلان یا میں کر سکتا ہوں یا میری آل کر سکتی ہے۔ وہ اعلان یا میں کر سکتا ہوں یا میری آل کر سکتی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کے اندر یہ بات بولی۔ ہاں کچی بات نہیں کہ کوئی سے مجھ سے پوچھے تو میں کہوں ویسے ہی میری زبان سے نکل جاتا، نہیں، بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ دور حاضر کے جتنے اردو نگار ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا، لیکن نتائج کو انہوں نے ہضم کرنے کی ٹرائی کی ہے، مگر بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من انداز قدت را بھی شناسم، جس ڈھنگ کے چاہتے ہو کپڑے پہن لو، ہم نے تمہارا قد ماپا ہوا ہے، تم کون ہو؟ ہاں یہ واقعہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر صدیق اکبر جیسی شخصیت جو کل امت کا سردار ہے وہ تقی اور نقی ہونے کی وجہ سے، متقی اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے آل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، اور کون آل ہو سکتا ہے؟ الستو من آل بیت کا، یا رسول اللہ میں آپ کے آل بیت میں سے ہوں، چونکہ یہ 24 گھنٹے خدمت کرنے والے لوگ تھے، فرمایا انت من آل بیتی، تو میری آل بیت میں سے ہے۔ اب وہ سید ہیں کہ نہیں؟ لفظ یہ فرمایا کہ میری آل، میرے آل البیت گھر میں رہنے والے، تو گھر میں رہنے والے اولاد رسول بھی تھے اور غیر بھی تھے۔ اطرافی کا لفظ کہا کہ یہ میرے آل بیت ہو سکتے ہیں لیکن میری آل یہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سنیوں نے یہ نعرہ لگاتے وقت کہا آل نبی اولاد علی، جو آدمی سید کہلانا چاہے اس کو یہ دونوں باتیں پیش کرنی پڑیں گی، نانا نبی ہو باپ علی ہو تو سید ہے۔ ہاں بات عرض کر رہا تھا، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تقدیریں بدل سکتی ہیں، اس آیت سے ثابت ہے، کہتے کل تو وہ یوافق مذہب عمر رضی اللہ عنہ و ابن مسعود رضی اللہ عنہ کما ما ذکرہ فی المقامات المجددیہ
ان المجدد رضی اللہ تعالیٰ نظرہ ببصیرۃ الکشف مکتوباً فی ناصیت ملا طاہر لاہوری شکی. کہتے ہیں جس طرح کہ حضرت فاروق اعظم کا مذہب ہے نا کہ تقدیریں بدل سکتی ہیں، اور جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کا مذہب ہے نا کہ تقدیریں بدل سکتی ہیں، اسی کے مطابق مقامات مجددیہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. کیا کہ انہوں نے ملا طاہر لاہوری کے پیشانی میں پر لکھا ہوا دیکھا شقی بدبخت. وہ باقیوں کو بھی نظر آتا تھا؟ نہیں نظر آتا تھا نا. جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے علوم غیبیہ عطا کی ہیں اس کو نظر آتا تھا، سوسائٹی کو نظر نہیں آتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا بہت ساری چیزیں آل اللہ کو نظر آتی ہیں، عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. لکھا ہوا بدبخت اپنے دونوں بیٹوں کو بتایا. وکانہ ملا طاہر معلماً لابن اہل کریمین محمد سعید و محمد معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان کے صاحبزادے محمد سعید اور خواجہ معصوم بادشاہ دونوں کے وہ استاد تھے ملا طاہر لاہوری. فذکر المجدد رضی اللہ عنہ ابصر لولدیہ الشریفین. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ دیکھا تھا اپنے بیٹوں کو بتایا کہ تمہارا استاد بدبخت ہے. فالتمسا منہ رضی اللہ تعالیٰ ان یدعو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان یمحو عنہ الشقاوہ. ان دونوں نے درخواست کی ابا جی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. وہ جو ابھی نبراس سے میں نے آپ کو عبارت نکال کے دکھائی ہے ترمذی کی حدیث، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الترمذی والحاکم و ابن حبان فی صحیحہما. وہ عبارت نکلائی نہ نکلائی، یعنی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس استشہاد کو استعمال کیا. وہ کہتے ہیں کہ مجدد صاحب نے کہا کہ تمہارا یہ پیشوا جو استاد جو ہے یہ بدبخت ہے. انہوں نے درخواست کی کہ اس کی بدبختی مٹانے کے بارے میں اللہ سے کہیں. اب اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ تقدیر مٹ سکتی ہے تو وہ یہ کہتے. معلوم ہے یہ بات بعد میں ہوا، پہلے سے یہ عقیدہ موجود تھا کہ اللہ کے پیارے بندوں کی دعاؤں سے بدبختی نیک بختی میں تبدیل ہو سکتی ہے. کسی اللہ والے کا دل دکھانے کی وجہ سے نیک بختی بدبختی میں تبدیل ہو سکتی ہے. وَيُثْبِتُ مَكَانَهُ السَّعَادَةَ، وہ جو بات میں نے کہا یبدل اللہ سیئات حسنات، بالکل ٹھیک اس کی تفسیر ہے. وَيُثْبِتُ مَكَانَهُ السَّعَادَةَ، جس جگہ شقاوت لکھا ہے شقی اس کو مٹائیں. یہ تقدیر کے مٹانے کی مثال ہے. اور اس جگہ سعید لکھیں کلم ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من پاوے ولیاں نو رب قدرت بخشی لکھے لکھ مٹائے. یہ مجدد صاحب کے صاحبزادوں کا عقیدہ ہے. معلوم ہے اکیلے مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا عقیدہ نہیں. مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے دونوں صاحبزادے فارغ التحصیل عالم ہیں، محدث ہیں، انہوں نے علم حدیث کی خدمت کی ہے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ ان کے سلسلے کے شاگرد ہیں، ان سے پڑھا. جب ان کو وہابی کہا گیا تو اپنی وہابیت کو دور کرنے کے لیے اس خاندان کی انہوں نے پناہ لی تھی. یہ وجہ ہوئی تھی اس خاندان کی شاگردی کی. یہ دونوں محدث سے کمال درجے کے اور سلسلہ تعلیم میں امام الحدیث مکی کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں ایک تو اس کو دعا کریں وہ شقاوت مٹے، دوسرا اس کی جگہ آپ سعادت لکھیں. تو مٹانا اور بات تھی، لکھنا اور بات تھی. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو کہو مٹا دے کوئی چیز مٹا دے گا، لیکن لکھنے کا کام ہے کہا یہ تقدیر لوح محفوظ سے مٹا بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں. ولیانو رب قدرت بخشی لکھے لکھ مٹائے. ہوا کیا پھر؟ فقال مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر تو فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ اور میں نے دیکھا. تو یہ درمیان کے آسمان کدھر گئے؟ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا نام لکھتے ہیں، کہتے ہیں قال شیخنا و استادنا و امامنا. یہ تمام دیوبندی حضرات بھی اور اہل حدیث بھی ان کا نام اس طرح لیتے ہیں کہ مجدد صاحب ہمارے امام ہیں. اگر تمہارے امام ہے تو مہربانی کر کے عقیدہ صحیح کرو. فَإِذَا فِيهِ أَنَّهُ قَضَاءٌ مُبْرَمٌ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ. لوح محفوظ پر جو دیکھا تو ساتھ اس کی کیٹیگری بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ اس کا بدبخت ہونا یہ اٹل تقدیر ہے، بدل سکتی نہیں ہے. کلمے
قدرت سے لکھا ہوا ہو لوح محفوظ پر، آپ کو اپنے جو زمین کی رجسٹری ہے نا کونسل میں جا کے دریافت کرنا چاہیں پتہ چلے گا کیا طریقہ ہے. سر دھن رہ جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا دفتر اس کا کون سا ہے، پھر اس میں الماری کون سی ہے، الماری میں فائلیں کون سی ہیں. جناب یہ تو جاننے کے لیے پھر مدتیں بیت جائیں گی، کوئی مار تلاش کرنا پڑے گا آپ کو. وہاں تو وکیل گم ہوتے ہیں، عام آدمی تو دیکھ نہیں سکتا. بتاؤ مجدد صاحب کے پاس وہ کون سا گر تھا جس میں یہ معلوم کر لیا ہندوستان کی الماری کون سی ہے، یہ معلوم کر لیا کہ یہ میں 10ویں صدی کا آدمی ہوں، 11ویں صدی کے ایام میں یہ واقعہ ان کو پیش آیا، تو 11ویں صدی کی فائلیں کہاں ہیں کسے پتہ چلا ہوگا. پھر اس میں ملا طاہر لاہوری کی فائل کہاں ہے، پھر وہ فائل نکالنے کے بعد اس کا نام کہاں لکھا ہوا ہے، اس کا پھر یہ معلوم کرنا کہ کیٹیگری اس کی. یہ تو اتنا لمبا کام ہے، اتنا لمبا کام ہے، کوئی رب کا کمپیوٹر جانے اور یہ ولیوں کی کمپیوٹنگ جانے. ہیں دریافت کر لیا، دیکھا اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ تقدیر ہے، اٹل ہے، بدلتی ہے ہی نہیں، لا یمکن رد. کیوں بھائی؟ یہ میرے پاس قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی یہ کتاب، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا سب سے لائق شاگرد جو ہے اس کا نام ہے ثناء اللہ پانی پتی. اور یہ مرزا مظہر جان جانا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے مجدد تسلیم ہوتے ہیں مرزا مظہر جان جانا، وہ استاد ہیں اور شیخ ہیں حضرت احمد سعید مدنی کے، جو خانقاہ مدریہ کے سجادہ نشین تھے. اور انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں ہجرت کی اور چلے گئے مدینہ طیبہ، وہاں رباط مدر انہوں نے قائم کی. پہلا بندہ جس نے کہ وہابیت کے خلاف کتاب لکھی ہے الحق المبین فی رد الوہابیین، یہ احمد سعید مدنی کی لکھی ہوئی ہے. ان کے مرید ہیں خواجہ دوست محمد کندھاری، موسیٰ زئی شریف کے بانی. ان کے مرید ہیں خواجہ عثمان دامانی. خواجہ عثمان دامانی بھی اپنے وقت کے مجدد تسلیم ہوئے ہیں. میرے بیگ میں ان کی کتاب پڑی ہوئی ہے، کچھ وظائف میرے معمولات اس طرح کے ہیں، ان سے بھی ان کا تعلق ہے، اسی وجہ سے کتاب ان کی میرے پاس موجود ہے. وہ بھی اپنی صدی کے مجدد ہیں. صوفیہ نقشبندیہ نے ان کو مجدد تسلیم کیا ہے، باقیوں نے نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے، لیکن کمال درجے کا آدمی ہے. ان کے مرید ہیں اور شاگرد ہیں حسین علی صاحب وہاں پچری، مولوی حسین علی صاحب وہاں پچری استاد ہیں اور پیر ہیں مولوی غلام خان صاحب کے. یہ وہ سلسلہ تعلیم ہے. اوپر دیکھیں کیا ہوا ہے، نیچے پیوند لگے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچے. تو یہ اس سلسلے کے آدمی مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہے. ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی تفسیر کا نام تفسیر ثنائی رکھیں. ان کا میں اپنے شیخ کی موجودگی میں اپنے کیے ہوئے کاموں کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، میرے شیخ کی برکت سے، اس لیے تفسیر مظہر اس کا نام رکھا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب مجدد صاحب نے نگاہ کشف سے دیکھا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ تقدیر ہے، اٹل ہے، بدلتی نہیں، اس وقت کہ مجھے خیال آیا فدعوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل، تو اس وقت میں نے دعا کرنے سے پہلے کالا مجدد ذکر تو ماں کالا غوث الثقلین سیدنا محی الدین عبد القادر جیلی. بڑا ظلم ہوگا کہ مجدد صاحب کی یہ کرامت تو کوئی بیان کرے جس حوالے کو انہوں نے کوٹ کیا اس کا ذکر نہ کرے. مجدد صاحب کہتے ہیں مجھے یاد آ گیا جو حضرت غوث نے فرمایا ہے کہ انی ارد القضاء بعد ما ابرم، تقدیر اٹل ہو جائے تو میں اس وقت بھی بدل سکتا، میری دعا سے بدل. سمجھ آئیے بات؟ اب اصل مدعا پہ واپس آ کے کہ نہیں ہوا ہے؟ اس دم جب محبوب الہی رسول مڑیا پھر راہی، رب سے ناراض ہو کر کے چلے تو رب نے کہا ٹھہر جا، تیری جو بات کہتے وہ مانتے ہیں، ناراض نہ ہو، نہ مڑے. پھر کہا ایسے ایسے ہزاروں اور کو معافی دیتے. تو اس طرح کے کئی ہزار آدمیوں کو اس ایک ناراضگی کے وقت سب کو بخشوا کے سرکار بغداد واپس ہوئے. اس جگہ مجدد صاحب اس حوالے کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کیوں خیال ہوا کہ جب تقدیر مبرم میں نے لکھی ہوئی دیکھ لیا، پھر میں کیوں کہتا ہوں جب یہ کہ لا یمکن رد ہو، یہ تقدیر بدلتی نہیں ہے، پھر میں دعا کیوں کرتا ہوں؟ کہتے ہیں مجھے خیال آیا فقال مجدد رضی اللہ عنہ تذکر تو ما قال غوث الثقلین. لفظ غوث الثقلین استعمال کیا کہ نہیں؟ غوث الثقلین کی بات یاد آئی جو آپ نے فرمایا کہ ان القضاء المبرمہ ایضا یرد بدعوتی،
کہا تقدیر اگر اٹل بھی ہو تو میری دعا سے وہ ٹل جاتی ہے. کہتا اس حوالے کو پھر میں نے استعمال کیا اور میں نے کہا پروردگار عالم تو اس سے میں عرض کرتا ہوں رحمت کو واسعہ و فضل کا غیر مقتصر علی احد ارجو کا و اسألک من فضلک العمیم ان تجیب دعوتی فی ما و کتاب الشکائے من ناصیت ملا طاہر و اثبات سعادت مکانہ. مولا کریم تو جس نے عبد القادر کے کہے پر تقدیریں بدلی ہیں نا، میرا بھی تو ہی خدا ہے. میں اس ایگزامپل کو استعمال کرتا ہوں. مہربانی فرما اس کی جگہ سے اس کی شکاوت مٹا، پھر کیا کر اس جگہ سعادت لکھ. تو کلم ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من پاوے. اب رب سے کہا یہ لکھنا ہے، یہ رب تو نہیں چاہتا کہ اس کو شہید لکھے، رب کا بندہ چاہتا ہے جو اس کے جی میں آئے. رب نے پھر اس کو لکھا. اور ملا طاہری پھر طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے انتہائی سعادت مند انسان گزرے ہیں، اور کہا پھر دیکھا لوح محفوظ پر سے بھی مٹا، اس کی پیشانی پر سے بھی مٹا، وہاں بھی سعید لکھا، یہاں بھی سعید لکھا. اگر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نمونے کو استعمال کر کے وہ بتاتے ہیں تقدیر بدل سکتی ہے، پھر بحث کیا رہ گئی. تو یہ دو حدیثوں کا ترجمہ سن لے، پھر اس کے بعد بیان ختم کرتے ہیں کہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت سے بات چلتے چلتے دور نکل گئی، لیکن آیات و حدیث کے مجموعے سے یہ بات آپ کے سامنے اظہر من الشمس ہو گئی کہ تقدیر مٹ سکنے والی چیز ہے، اور جو نہیں مٹ سکتی وہ بھی موجود ہے. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے؟ یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوح محفوظ پر نہیں لکھا ہوا ہوتا، تقدیر مبرم میں سے بھی جس نے ٹلنا ہے اس کے مطلب علم الہی میں ہوتا ہے. اس پر گفتگو ہو تو کافی لمبی ہو جائے گی. اس پر میں نے کافی بحث تیار کی ہوئی ہے کہ جو کہتے ہیں جہالت باری تعالیٰ لازمہ تھی ہے کہ اگر تقدیر تھی تو اس کو ٹالنا پڑی، تو رب کو پتہ نہیں تھا کہ ٹالنی ہے. اس کا مطلب رب کو پتہ ہی نہیں تھا، تو معاذ اللہ رب تو جاہل ہوا، معاذ اللہ ثم الیاذ باللہ. اب میں پوچھتا ہوں جو 50 نمازیں فرض کی تھی بخاری کے حوالے سے، وہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی ایسے ہی فرض کی تھی؟ پھر ٹلی کہ نہ ٹلی؟ لمبی بات ہو جائے گی، کبھی فرصت میں سن لینا طویلہ داستان میری. ہائے 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 ہائے. پھر کتنی مرتبہ بدلی؟ کئی مرتبہ بدل سکتی ہے نا. پھر جس پر محبوب راضی ہو، یہی بات ہے نا. غوث پاک سے بھی یہی بات پیش آئی ہے. اب وہ کہتے ہیں ایک حدیث تو یہ ہو گئی کہ تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے. ولا یزید فی العمر الا البر، عمر میں اضافہ نہیں ہو سکتا مگر نیکی سے، یعنی اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرے عمر بڑھ سکتی ہے. اگر جلدی مرنے کا ارادہ ہے تو پھر والدین کی نافرمانی، اگر کچھ دن عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو ماں باپ کے غلام بن جاؤ. دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من احب ان یبسط فی رزقہ وینسى له فی اسرہ فلیصل رحمہ رواه البخاری. یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس راوی ہے، فرماتے جو آدمی چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے وہ کیا کرے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کرے، صلہ رحمی یعنی اپنے اقربا کے ساتھ اچھا سلوک. میں نعت خانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرا رزق بڑھ جاتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں نا، مثال کے طور پر آپ میری کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، خدمت سے دونے پیسے میں نعت خانوں کو دیتا ہے، میرا رزق پھر کہاں سے آتا ہے؟ لیکن بڑھ جاتا ہے. آپ یقین مانیں میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی خسارہ نہیں دیا. بہت بچپن سا تھا میرا، جب کوئی نہیں دیتا، میں جب دیتا تھا تو سارے مولانا بھی پیر بھی گھور گھور کے دیکھتے کہ ہم تو لینے والے لوگ ہیں، دیں کیوں؟ میں نے کہا یار میرے باپ دادے نے تو اپنے سر کی دوپٹے دیے، چادریں دیں، نعت خانوں کی خدمت کی، کیونکہ جو کتابیں میں نے پڑھی تھی اس کی روح سے ایمانداری سے سوچتا رہا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی فرزدق کو سرکار امام زین العابدین نے جیل خانے سے 12,000 درہم بھیجے تھے، جیل خانے میں تھے. حضرت زہیر کو سرکار نے اپنی چادر عنایت فرمائی تھی. یہ قصیدہ بردہ سوتے میں جو چادر عنایت فرمائی تھی، جاگتے ہوئے چادر سامنے پڑی ہوئی تھی، تو سرکار نے اپنے نعت خانوں پر مہربانی فرمائی ہے. تو میں اس اولاد میں سے ہوں، زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک آٹے میں سے نمک صحیح، سمندر میں سے قطرہ صحیح، میرا نام بولے سرکار کی بارگاہ میں کہ میرا کسی نے پیار سے نام لیا ہے.
تو یہ میری اولاد کا آدمی تھا، اس نے کسی کی خدمت کی ہے، خدا جانتا ہے میرا کچھ نہیں بگڑا، میرا دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ جنہوں نے آنا کبھی کسی کو نہیں دیا، کئی 1000 میری خدمت کرتے، لیکن میں کسی کو یہ ترغیب نہیں دیتا، پر رزق بڑھتا ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یہ میرے اپنے علاقے کے رہنے والے مولانا بھی، ان کے صاحبزادے بھی، ان سب کو پتہ ہے میں اپنے اقربا سے بہت اچھا سلوک کرتا ہوں۔ میرے خاندان کی کوئی بیوہ نہیں جس کی میں نے خدمت رکھی ہو، کوئی یتیم ایسا نہیں جس کی میں نے خدمت رکھی ہو، کوئی دکھیا انسان ایسا نہیں جس کے میں کام آیا ہوں۔ تو کہا جس آدمی کو رزق بڑھانا ہے اپنے اقربا سے اچھا سلوک کرے۔ امید کروں کہ آپ اچھا سلوک کریں گے۔ نمبر 2، فرمایا کہ اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اپنے اقربا سے رحم کرے۔ وَيُنْسَى لَهُ فِي إِسْرِهِ، یونسا نسی کی، جس کے میں نے قرض کیا نا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، قرآن مجید میں ہے۔ وہ جو ڈیٹیں ایکسٹینڈ کرتے تھے نا، تو پھر ڈیٹوں کا ایکسٹینڈ کرنا، اصل اس کے معنی ادھار کے ہیں، یہ نقد دینے کی بجائے ادھار کرتا ہے، اسی لیے ادھار کو بھی نسیہ کہتے ہیں۔ تو کہا وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں ادھار برتا جائے، یعنی اس کی جو موت ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، آج نہیں دیں گے، کل دیں گے، کل نہیں دیں گے، پرسوں دیں گے، اس سے ایکسٹینڈ کیا جائے، تو پھر اس کو اپنے اقربا کے ساتھ مربت کرنی چاہیے۔ ایک بات پھر سرکار سے سوال کے طور پر کی گئی کہ ان الادویۃ والرقا هل ترد القدر قدر اللہ سبحانہ وتعالی فقال هي من قدر اللہ، کہا یہ جو دوائیاں دی جاتی ہیں، یہ جو ولیوں کا بات آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تقدیر کوئی نہیں بدل سکتی، جو کچھ لکھا ہے ملے گا، دوائی کیوں لیتے ہو؟ اس سے تقدیر بدلنے کا چانس ہے کہ نہیں ہے؟ اسی پر دم درود کرنا، تعویذ دھاگا کرنا، رقا، رقیت ان کی جمع ہے، یعنی یہ جو دوائیں دی جاتی ہیں، تعویذ دھاگے یا جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے، اس سے بھی کوئی یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا فقال ہی من قدر اللہ ہے، کہا یہ تقدیروں میں لکھے ہوتے ہیں کہ یہ تعویذ کرے گا تو اس کی بگڑی بن جائے گی، یہ دوائی دے گا تو اس کی بگڑی بن جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیروں میں سے تقدیر ٹالنے کے لیے نہیں ہے یہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا بیان، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب میں نے اپنی توفیق سے زیادہ اتنی دیر میں بیٹھ نہیں سکتا، اور اتفاق دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے پیار کی باتیں کی ہیں، اب وہ تکلیف کا مجھے احساس نہیں ہوا۔ سرکار فرماتے قیامت کے میدان میں تو اس وقت ماہ رمضان اور قرآن دونوں اللہ کے حضور میں گواہ بن کے حاضر ہوں۔ سرکار فرماتے وہ اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کا ختم کر دینے والا ہوں، اس پر اللہ محمد رسول نے لکھا ہے۔